ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے ساتھ اونچی آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قاری صاحب توجہ میں تک کریں، کرسی قریب کریں، کرسی اپنے قریب لے آئیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما۔
ہوشیار ہو کے بیٹھو، بڑا جاندار جلسہ ہوگا انشاءاللہ، بڑی تاریخی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ میرے ویر محترم حاجی محمد اختر بھٹی صاحب کی محبت، خلوص، دعوت، خیرات، علماء کی ضیافت اللہ قبول فرمائے، اور شیخ محترم حضرت علامہ مفتی محمد اشرف بھٹی صاحب کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی اور زیر قیادت فخر اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مفتی لیاقت محمود زاہد ملتانی صاحب، ماشاءاللہ تمام آپ احباب گرامی، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا پیارا وقت ہے، اور انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ہوشیار ہو کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، توجہ کے ساتھ بیٹھو، اور میں انشاءاللہ یہ صدقے دل سے کہتا ہوں، اگر اوپر والے سپیکر کا میک لگ جائے تو لوگ گھروں سے اٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن وقت کی پیش نظر کوئی بات نہیں، وقت کے پیش نظر آپ ہوشیار ہو کے بیٹھیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ انہوں نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے پتر، کچھ نہ کہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہنا ہوشیار ہو کے بیٹھو، سبحان اللہ کہہ دو، اس طرح نہیں بیٹھنا، ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ او میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت سے اپنی امت کے لوگوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو اپنی زبان نبوت سے فرما دیجئے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ او ایمان والو، 319 چک کے رہنے والو، او اہل اسلام، سب سے پہلا پیغام تیرے پروردگار کا کہ اللہ سے ڈر جاؤ،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ سوچ لے کہ دنیا کی زندگی میں اس نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا نیکیاں جمع کی ہیں، کیا نیک اعمال کیے ہیں، کیا اس نے اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے ہیں۔ او میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اسی آیت میں اسی پیغام میں دوبارہ فرما دیجئے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، او نوجوانوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، بزرگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، آدھی رات کا وقت گزرنے والا، او میری ماں بہنوں بیٹیوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کو ایک ایک عمل کا پتہ ہے۔ کالی رات میں توجہ، کالی رات میں کالے پتھر پہ، کالی رات میں کالے پتھر پہ کالے رنگ کی چونٹی کے کالے قدموں کی آہٹ کو بھی سننے والا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ توجہ توجہ، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ بزرگوں ہو جاؤ، کرسی کر لو، تو میرے سامنے بیٹھو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ احباب گرامی، ایک ہے قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ آخرت کس کی بنی ہے۔ مجھے پتہ نہیں میری آخرت بنی ہے کہ نہیں، کوشش ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت سنور گئی، آپ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شخص، توجہ، بڑا جامع انداز میں آپ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا بڑا تاریخی آج جلسہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالحفیظ ارشد صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالحمید شورش صاحب، حضرت مولانا مفتی
جناب لیاقت محمود زاہد ملتانی صاحب، حضرت مولانا عبداللہ اشرف صاحب، حضرت مولانا شیخ محمد اشرف بھٹی صاحب، 5-6 ماشاءاللہ خطاب، اور آپ احباب ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ حالانکہ 2 دن پہلے الحمدللہ، بلکہ کل جمعہ گزرا ہے، الحمدللہ میرے بھائیوں، آپ میں ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ آپ جلسہ سن کے دعا کے بعد اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، ہم پردیسی سفر کریں گے۔ کب پہنچیں گے؟ اللہ خیریت سے پہنچائے۔ اونچی آمین کہہ دے۔ بس ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھ، دنیا تاریخ کے اندر یہ تاریخ ساز ایک جلسہ ہو جائے۔ میرے محترم شیخ محمد اختر بھٹی صاحب، اللہ آپ کے خلوص کو قبول فرمائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میرے اس ویر کی رزق میں، صحت میں، خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے بھی رزق میں، صحت میں، خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری دلی دعا ہے، یہ آپ کی محبت اور آپ کا خلوص ہے کہ اتنا لمبا جلسہ، تاریخ ساز جلسہ، اور لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا جو وقت ہے، ساری زندگی کا وقت جو گزرا، بہترین ہمارا وقت گزر رہا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر بھی ہم یہ کہہ نہیں سکتے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پر ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں، ہم نے آخرت بنا لی ہے کہ نہیں، ہماری قبر ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنے گی کہ نہیں۔ کوشش تو ہے، دعا بھی ہے، دلی تمنا بھی ہے کہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ کوشش ہے، مگر ہم یہ کہہ نہیں سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حضرات، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو دنیا میں زبان محمد سے یہ پیشین گوئی مل گئی، یہ بشارت مل گئی کہ فلاں میرا امت ہے، اس کی قبر بھی جنت ہے، اس کا حشر بھی جنت ہے، اس کا ٹھکانہ بھی میرے ساتھ جنت میں، میرے دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ سنا دو زہد صاحب، سنا دو، توجہ ہے؟ ایمان سے بتا، اگر آپ دل سے کہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ دعا کرا دیتا ہے جی۔ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے؟ بھائی محمد یوسف صاحب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، ادھر اس کرسی پہ آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ذکر ہو رہا تھا ایک بزرگوں کا، محترم صوفی محمد قربان صاحب کا، اللہ اس بزرگ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جیسے مولانا صاحب نے پورا بیان ہی ان کی محبت میں بیان پیش کیا، شیخ صاحب نے تعارف کروایا، مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے سارا چک ایک ولی سے محروم ہو چکا ہے، جو ہر بات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور بھائیو، آج ہمیں اتنی اپنی جان پیاری نہیں ہے جتنا ہمیں اپنا پیسہ پیارا ہے، مگر وہ بندہ پیسے سے بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ لوگ پیسے سے بڑا پیار کرتے ہیں، کئی لوگ حضرت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، یعنی اپنی جان نہیں پیاری، پیسہ پیارا، جبکہ پیسہ فانی ہے، سب کو یہی رہ جائے گا۔ کل میں نے خطبہ جمعہ بدلہ میں پڑھایا، حضرت حافظ ذوالفقار حیدر شہی کے ادارے میں، تو مجھے بتا رہے تھے کہ حضرت میں نے 2 کنال یہ میری اپنی تھی، میں نے اللہ کے نام وقف کر دی ہے۔ تو میں نے خطبہ جمعہ میں کہا حضرت یہ آپ کے جملے کہ میری اپنی تھی، توجہ کیجئے، بڑا تاریخ ساز جلسہ ہوگا آج انشاءاللہ، توجہ میں طرف کیجئے، آپ کے یہ جملے کہ یہ 2 کنال میری اپنی تھی، حضرت یہ آپ کی نہیں تھی، یہ پہلے بیگانی تھی، جب آپ نے رب کو دی پھر آپ کی بن گئی ہے۔ کیسا جملہ ہے، بولو کیوں شیخ بھٹی صاحب، کیسا زہد ملتانی صاحب، کیسا جملہ ہے؟ میں نے کہا جب تک تیرے نام تھی وہ تیری نہیں تھی، تیری بچوں کے نام تھی، تیری نہیں تھی، تیرے ابو اجداد سے وراثت میں ملی، تیرے نام پڑی، تیری نہیں تھی، جب تو نے اللہ کو دی ہے تب تیری بنی ہے۔ مناظر اسلام
کیونکہ فکر آخرت کا موضوع ہے نا. مناظر اسلام حضرت شیخ محمد عبداللہ شیخ پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، پھر کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. 32 چوک شیخ پورے میں مسجد بنائی، اللہ اس کو تا قیامت آباد فرمائے. بڑی آباد ہے. تو کسی یار نے، لگوٹی یار نے، بیلی نے، دوست نے کہہ دیا عبداللہ ہن پھر فیکٹری لا لی نا، تو بھی فیکٹری لا لی نا. مناظر اسلام تھے، کہنے لگے ہاں ہاں میں فیکٹری لئیے. عبداللہ دنیا تو ٹر جائے گا تے قیامت تک کہ فیکٹری چل دی رہے گی تے میری قبر روشن ہوندی رہے گی. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. المستدرک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن مبارک، اے عبداللہ ابن مبارک، تجھے پتہ ہے جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ میرے محل کے ساتھ کس کا محل ہوگا؟ میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اے ابن مبارک، ابراہام نامی ایک بندہ ہے، ابراہام نامی ایک شخص ہے جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا. ایک دن خواب آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا. المستدرک کے اندر یہ واقعہ موجود، توجہ میں طرف کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، مبارک بھی محدث ہیں، عبداللہ بھی محدث ہیں. محدث ابن محدث، خطیب ابن خطیب. بھائی توجہ، زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، تھوڑا وقت انشاءاللہ مگر یادگار وقت ہوگا. بیٹا بھی محدث، باپ بھی محدث. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایک دن، دو دن، تیسرے دن بھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے. حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے. اے عبداللہ، یہ واقعی اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے. واقعی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے. کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ہر شکل میں آ سکتا ہے مگر چہرہ محمد میں نہیں آ سکتا. اس کو سٹ کرو بھائی، تارو مانا سٹ. کوئی نہیں، تھک جاؤ گے، تھک جاؤ. ایتھے لاکھ دے رہا تھوڑا بیٹا بس. توجہ ہے. امام الانبیاء رحمت دو جہاں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے مصر کا سفر شروع کر دیا. مصر میں پہنچے. توجہ کریں، بڑا مسئلہ یاد کرا کے جاؤں گا. مصر کے مسلمانوں نے استقبال کیا کہ آج ہمارے علاقے میں وقت کا محدث، وقت کا علامہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں.
سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، ضیافت کی، مصر کے مسلمان پوچھنے لگے اے جناب ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، آج ہمارے پاس کس طرح آنا ہوا؟ آج ہماری خوشی ہے، آج ہمارے علاقے میں، ہمارے چک میں، ہماری بستی میں ایک اللہ کا ولی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آئے ہیں۔ اے جناب عبداللہ کس طرح آئے ہیں؟ فرمانے لگے او مصر کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ اس علاقے میں کوئی ابراہام نامی انسان کوئی رہتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی بات عمل کر رہا ہوں میں، آپ نے فرمایا تھا 29 کا وہ بھی ساتھ مکس کرنا ہے، توجہ ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے بتاؤ کوئی ابراہام نامی کوئی انسان اس علاقے میں رہتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کہنے لگے اے جناب عبداللہ یہاں ابراہام نامی بندہ ہے، مگر آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ بڑا ذمہ ہے، بڑا امیر ہے، بڑا جگیردار ہے، اس وقت اس کے مقابلے کا کوئی امیر آدمی نہیں، بہت بڑا امیر آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ کو کیا کام ہے؟ فرمانے لگے میں نے اس کو ملنا ہے۔ 319 چک کے رہنے والوں، بورے والا کے رہنے والوں، مصر کے مسلمانوں کو جھٹکا لگا، فرمانے لگے حضرت وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو آپ کو جھٹکا لگا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور اس کے بارے میں زیارت کیا ہوئی اللہ کے رسول کی کہ وہ جنت میں میرا، بولو جنت میں میرا، آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ ہوتی تو مجھے فوراً جواب دیتے ہیں۔ تو مصر کے مسلمانوں نے کہا حضرت وہ تو غیر مسلم ہے، سن لے سن لے۔ صاف نہیں جلتے اچھا اب پوچھنا ذرا۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے ابراہام کو ملنا ہے۔ تار بار کٹو سامنے کرو۔ مصر کے مسلمانوں کو جھٹکا لگا، آپ کو لگا ہے؟ جھٹکا لگا کہ نہیں؟ مجھے تو لگا ہے، آپ کو لگا ہے نا کہ ایک غیر مسلم بندہ اور ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا عالم اس سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ، پتہ بتاؤ۔ بیٹا بیٹھ جا، بیٹا بیٹھ جا۔ جزاکم اللہ، مجھے بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے؟ ایڈریس بتایا گیا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے۔ اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا امام، بہت بڑا محدث عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آج میرے ڈیرے پہ آئے ہیں۔ دوڑتا ہوا آگے آیا، سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا۔
خوش ہوا کہنے لگا اے جناب عبداللہ ابن مبارک آج میری خوشی کی انتہا نہیں، آپ میرے میرے ڈیرے پہ تشریف لائے ہیں، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم میرے پاس آیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تو اس نیت سے گئے تھے کہ جا کے ملوں، دیکھوں تو صحیح، پتہ لگاؤں کہ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ آخر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ کھانا کھایا، پھر پوچھا بھائی کیا کرتے ہو، کوئی نیک کام کو کبھی کیا؟ کہنے لگا جی کیا نیک کام کروں، بس زمیندارہ جگیردارہ ہے، نوکر چاکر بیلی کام کرتے ہیں، ڈنگر مال زمینیں سب کچھ ملیں، فیکٹریاں، پیسہ بہت کچھ ہے، الحمدللہ بڑا کچھ ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا کوئی اچھا کام جو تم نے کیا کو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا جی میں نے آج کل چند دن پہلے اپنی بیٹی کی اور بیٹے کی شادی کی ہے، اور اس بیٹے اور بیٹی کی شادی کی خوشی میں 8 دن ہو گئے ہیں، 8 دن سے ہمارے علاقے میں کھانا چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم توجہ کریں، آخر سمجھے گی آپ کے بھی، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ 8 دن سے، آج 19 چک والوں کی باری ہے، پھر 29 والوں کی ہے، پھر جناب 45 والوں کی ہے، اس طرح مختلف علاقوں کی ہر روز باری۔ 8 دن تک کھانا چلتا رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس جستجو میں ہے کہ کوئی اس کا نیک کام پوچھوں، مجھے پتا تو چلے آخر اس نے کیا عمل کیا ہے کہ 3 دن تک مجھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن خواب میں آئے اور فرمایا ابراہیم جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ 319 چک کے رہنے والوں، یہ رات کبھی کبھی آئے گی کہ آپ کے علاقے میں قرآن سنایا جائے۔ سن لو سن لو، نبی کا فرمان سنایا جائے۔ سن لو سن لو، 19 چک کے رہنے والوں، ہم پردیسی، ہم تمہاری اس چک میں بستی میں آئے ہیں، رب کا قرآن سنانے آئے ہیں، مدینے والے کا فرمان سنانے آئے ہیں، آ جاؤ اللہ کے گھر میں آ کے اپنی آخرت سنوار لو۔ جی 8 دن ہو گئے ہیں، کھانا چل رہا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن۔ سمجھ آئی؟ لیکن آپ سمجھدار ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو پوچھنا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو وہ مل نہیں رہا۔ کہا کوئی اور اچھا کام کوئی بتا۔ ابراہیم کہنے لگا اے جناب امام عبداللہ، جب میری بیٹی اور بیٹے کی شادی کی خوشی میں 8 دن کھانا چلا بھٹی صاحب، تو میں مہمانوں کو ملا، مہمان آئے ان کو بٹھایا، باتیں کی، میں تھک گیا، 8 دن تک مہمانوں سے ملتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بگھی گھوڑا ٹانگا نکالوں اور اس پہ بیٹھوں اور میں ذرا دور جنگل میں جاؤں، شکار کروں، سکون کروں۔
تو میں نے اپنی سواری نکالی اور میں بند کر دو، کوئی توجہ ہے، جو بیٹھے ہیں یہ توجہ سنیں بس، الحمدللہ بند کر دیا نا، ہاں بس توجہ کرو۔ میں نے اپنی سواری نکالی، ربانی صاحب، تو میں اس پہ بیٹھا اور میں جنگل کی طرف نکلنے لگا۔ تھوڑی دور گیا، قریب ہی میرے محل کے تھوڑی دور قریب ہی ایک دروازے کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں رک گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بی بی، ایک عورت وہ دروازے کو کھولتی ہے روتی ہوئی۔ میں نے پوچھا بہن کیا وجہ ہے، تیرے گھر میں آج رونے کی بڑی آواز آ رہی، چیخو پکار ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اس علاقے کا نمبردار، چیئرمین، ایم این ایم پی اے، بڑا وزیر، بڑا ذمہ دار ہوں، ابراہم میرا نام ہے۔ تو بی بی کہنے لگی ابراہم کوئی بات نہیں۔ کہا بی بی بتا تو صحیح۔ کہنے لگی بی بی ابراہم میں بیوہ عورت ہوں، میرا خامد دنیا میں نہیں، فوت ہو چکا ہے، اور میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، 8 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کھانا نہیں بنا۔ کتنے دن ہو گئے؟ عبداللہ ابن مبارک سن رہے ہیں۔ ابراہم کہنے لگا جناب امام عبداللہ مجھے جھٹکا لگا، مجھے دکھ ہوا کہ ابراہم تیری اس خیرات کا، تیری اس سخاوت کا کیا فائدہ کہ مختلف قبیلے والے تو کھانا کھائیں اور تیرے پڑوس میں ایک بیوہ کا گھر ہے اور وہ بھوکی پیاسی بیٹی ہے۔ آج اس لیے زیادہ بچے روئے کہ میری چھوٹی بچی بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے، گھر میں فاقہ ہے، اور میں پریشان ہوں کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ ابراہم کہنے لگا میں واپس پلٹا اپنے گھر، میں نے راشن اٹھایا، میں نے کپڑے اٹھائے، میں نے درم و دینار، میں نے پیسے اٹھائے، میں واپس گیا، اس بیوہ کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا او بہن یہ راشن ہے، کپڑے ہیں، یہ پیسے ہیں، تیری مہربانی ہوگی کھانا تیار کر، مجھے اجازت دے، میں تیری بچیوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کے جاؤں گا۔ جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ میں بیٹھ گیا، اور میں جب وہاں بیٹھ گیا کھانا بن گیا، اور 319 چک کے رہنے والوں غور کیجئے مسلمانوں، کھانا بن گیا۔ ابراہم کہتا ہے میں نے چھوٹی بچی کو اپنے پاس بٹھایا، دوسری کو اپنے پاس بٹھایا، میں نے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر بچیوں کے منہ میں دیے، میں نے ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کو پیسے دیے، کپڑے دیے۔ جب بچیوں نے رج کر سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو ایک بچی کہنے لگی کہ الحمدللہ ہم نے رج کے کھانا کھا لیا، ماں نے بھی کھایا، بیٹیوں نے بھی کھایا، بیوہ نے بھی کھایا، یتیم بچیوں نے بھی کھایا۔ ابراہم کہتا ہے اے جناب امام عبداللہ میں نے اجازت مانگی، او بی بی مجھے اجازت دے، میں اپنے کام جا رہا ہوں۔ میں جب دروازے تک پہنچا تو اس بیوہ کی ایک بیٹی نے دعا کی، کہنے لگی الہی تیرے اس بندے نے یتیموں کو کھانا کھلایا ہے، الہی ابراہم کو ہمارے نبی محمد کا ہمسایہ بنا دے۔
جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی، ابراہیم یہ اچھا کام کیا ہے لیکن پھر بھی تسلی نہیں، کیونکہ بندہ غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ابراہیم اچھا مجھے اجازت ہے، کہنے لگے جناب آپ کو اجازت ہے، گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا، تحفے دیے، تحائف دیے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس زمیندار ابراہیم کے ڈیرے سے دور جانے لگے، توجہ میری طرف کریں، جملہ سمجھ آ جائے، دایاں ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے، توجہ میری طرف کریں، دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا اے امام عبداللہ اگر آج میں ابراہیم کے ڈیرے پہ آ ہی گئے ہیں تو مدینے والے کا کلمہ پڑھا دے۔ یتیم بچی کے منہ میں نوالا دیا، آخرت بن گئی۔ بول بول نماز پڑھ کے آخرت بنانے والے، توجہ کر روزہ رکھ کے آخرت سنوارنے والے، حج کر کے آخرت سنوارنے والے، یتیموں کا خیال کیا کر، غریبوں کا خیال کیا کر، بیواؤں کا خیال کیا کر، مستحقین کا خیال کیا کر، غریبوں کا خیال کیا کر۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے، قاری صاحب فکر آخرت پہ بولیں، تیرے 319 چک میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے، ایسے بچے موجود ہوں گے جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ توجہ ہے جی، امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، یتیم بچی کی دعا نے اس غیر مسلم کو کلمہ نصیب کر دیا۔ استاد محترم، یتیم بچی کی دعا نے، یتیم بچی کی پکار عرش الہی تک پہنچی ہے، یتیم بچی کے منہ میں روٹی کا نوالا دیا گیا اور دعا اتنی قبول ہوئی ہے کہ میرے اللہ کو اتنی پسند ہوئی ہے، میرے اللہ کو یہ نیکی اتنی اچھی لگی ہے۔ کون نبی جس نے، حضرات توجہ کیجئے، عبداللہ ابن مبارک کو زیارت میں کہہ دیا، کون پیغمبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ پھر میں کیوں نہ قرآن سناؤں، پھر میں کیوں نہ 319 چک کے رہنے والوں تمہیں جگاؤں۔ کعبہ کے رب کی قسم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ نیکی کیا کرو، نماز روزہ بھی اپنی جگہ ہے، خدمت انسانیت، انسانوں کی خدمت، غریبوں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اس سے آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ فیصل آباد ہے، فیصل آباد کا سچا واقعہ، ایک جماعتی احباب، جماعتی بھائی نے بتایا، حضرت میں نہر کے کنارے ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے واک کرنے جاتا ہوں، چہل قدمی کرنے جاتا ہوں، 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر تک جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں،
اور میں جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، توجہ کیجئے، غور کیجئے، سرگودا روڈ نہر کے اوپر، حضرات توجہ کیجئے، نہر کے اوپر ایک بی بی بیٹھی ہے، بھٹی صاحب پردہ کیا ہوا ہے، اختر بھٹی صاحب توجہ، پردہ کیا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ اس طرح کر کے بیٹھی ہے اور اس کا منہ کعبے کی طرف ہے۔ میں قریب سے گزرا، چھوٹا سا معصوم بچہ پاس بیٹھا ہے، میں قریب سے گزرا، میں چلا گیا، میرے دل میں وسوسے آئے، خیال ہے کون بی بی ہے، با پردہ ہے، ہاتھ چھپے ہوئے ہیں، پاؤں چھپے ہوئے، چہرہ چھپا ہوا، اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھی ہے، رو رہی ہے، روئی جا رہی ہے، بچہ پاس بیٹھا ہے۔ میں جب واپس آیا 2-3 کلومیٹر اور واک کر کے، چہل قدمی کر کے واپس آیا، بی بی اسی طرح رو رہی ہے اور اپنے ہاتھ اس طرح کر کے بیٹھی ہے اور کعبے کی طرف منہ ہے۔ توجہ میری طرف کرے، غور کریں، اس طرح بیٹھی ہے، کعبے کی طرف منہ ہے۔ تو میں نے پوچھا، بی بی بہن تو کون ہے، کیا وجہ ہے، روئی جا رہی ہے، اس طرح کر کے بیٹھی ہے، اس طرح کر کے بیٹھی ہے، معصوم بچہ پاس بیٹھا ہے۔ کہنے لگی، میں بیوہ عورت ہوں، 3 مہینے ہو گئے ہیں، میرا خامد فوت ہوا ہے۔ تو مجھے جھٹکا لگا، وہ جماعتی کہنے لگا، بی بی بیوہ کی عدت تو 4 مہینے، بولو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ بی بی تجھے تو عدت میں ہونا چاہیے، تو نہر کے کنارے اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھی رو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں کی بات ہے، اب بھی لاک ڈاؤن کی خبر آ رہی ہے، دعا کر اللہ کرونا سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی خیر فرمائے، پاکستان کی خیر فرمائے۔ اب بھی بڑی بڑی خبریں موصول ہو رہی ہیں، ادارے بند ہو چکے ہیں کل صبح سے شمار سے 15 دن کے لیے، کچھ علاقے گجرانوالہ کے سیل بھی کر دیے گئے ہیں۔ حضرات تیسری لہر کرونا کی آئی ہے، تیسری لہر کو جو میڈیا والوں نے بتایا یہ بہت زہریلی ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں کا واقعہ، میں نے کہا بی بی 3 مہینے ہو گئے تیرا خامد فوت ہوا ہے، تجھے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، تجھے تو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ کہنے لگی، توجہ سمجھ آئے تو اللہ اکبر اونچی کہہ دینا، کہنے لگی کہ میں بھی جانتی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے میں بیوہ ہوں، میرا خامن 3 مہینے ہو گئے فوت ہوا ہے، مجھے 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا چاہیے، مگر میرے دیور نے مجھے دھکے نکال کے، دھکے دے کے باہر نکال دیا ہے، کہا لاک ڈاؤن ہے، ہمارے پاس تیرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں 3 دن ہو گئے ہیں، میں اس شہر کے ہر دروازے پہ گئی، جس دروازے پہ بھی گئی مجھے برائی کی دعوت ملی، رات گزار لے پیسے دیں گے، آخر تنگ آ کر 3 دن ہو گئے، معصوم بچہ میرے پاس ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، ہاتھ پھیلا کے رب کے سامنے بیٹھی ہوں، اے اللہ میرا قصور کیا ہے، میں حوا کی بیٹی ہوں، میں عورت ہوں، میرا کیا گناہ ہے، اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ کہنے لگا وہ جماعتی بھائی، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا آ میرے ساتھ چل، میں گھر لے کے گیا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کھانا تیار کر، کھانا بنایا، کھانا کھلایا، کپڑے دیے، میں نے کہا شام کو بی بی وقت اور شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں ان حالات میں تجھے اپنے گھر رکھوں، تیرا کوئی ہے تو بتا تجھے چھوڑ آتا ہوں۔ کہنے لگی 3 مہینے ہو گئے، خاوند دنیا سے چلا گیا، او کائنات کی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، خاوند کی عزت کرو، خاوند بوڑھا ہے، خاوند کمزور ہے، خاوند غریب ہے، اللہ کی قسم کائنات کے اندر خاوند اپنے بچوں پہ چھت ہے، خاوند اپنی بیوی پہ چھت ہے، خاوند اپنے بچوں پہ چھت ہے۔ اللہ ان خاوندوں کی زندگیاں رکھے، اللہ ان بیویوں کی زندگیاں رکھے۔ خاوند فوت ہو چکا ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، بس پریشانی کے عالم میں ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا اپنے گھر بھی تو نہیں رکھ سکتا، پریشان ہیں ان حالات میں
کہ جب دیور نے دھکے دے کے باہر نکال دیے تو اس کی بیوی بولی، اس جماعتی کی بیوی بولی، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، کہاں چھوڑو گے، کہاں جائے گی؟ وہ جو کرائے کا مکان دیا ہوا ہے نا، اس کرائے والوں کو اٹھا دو، وہ اپنا کوئی مکان ڈھونڈ لیں، اس کو وہاں بٹھا دو، گھر ہمارے گھر سے کھانا جاتا رہے گا، جب تک اس کا بچہ بالغ جوان نہیں ہوتا ہمارے گھر میں رہے، نہ کرایہ لیں گے بلکہ روٹی بھی گھر سے پہنچا دیا کریں گے۔ دونوں بیمار تھے، خاوند بھی بیمار، بیوی بھی بیمار تھی، ایک کو بلڈ کینسر تھا، ایک کا بائی پاس ہونے والا تھا، اور ایک کے لیے انہوں نے 15 لاکھ کا خرچہ مانگا، بیوی کا علیحدہ خرچہ۔ جب اگلے دن لاہور گئے، ٹیسٹ کروائے، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، نہ بیوی کو بیماری ہے نہ خامد کو بیماری ہے۔ آخرت بھی سنوری، دنیا بھی سنوری۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آئیے ایک فکر، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے عمل کیا کرو۔ جلسے ہر روز ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہر روز ہوتی ہیں، ہر روز معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک رزق حلال کما، حرام کے تو بڑے طریقے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، رزق حلال کما، اللہ سے دعا مانگا کر، اللہ اس میرے رزق حلال میں مجھے اتنی ہمت دے کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، کسی سفید پوش کے کام آ سکوں، کسی مقتدی کے کام آ سکوں، کسی بھائی کے کام آ سکوں، کسی بہن کے کام آ سکوں، کسی عالم دین کے کام آ سکوں، کسی یتیم مسکین کے کام آ سکوں۔ اللہ کی قسم، کل قیامت کا دن آئے گا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، میرا پروردگار جنتی اور جہنمیوں کے سامنے سے پردہ ہٹائیں گے اور جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اور جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، او جہنم میں جانے والوں، کیا جرم کیے، کیا گناہ کیے، کیا تم نے غلطیاں کی کہ آج جہنم میں ایندھن بن گئے ہو؟ سب سے پہلا جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ حافظوں کا چک ہے، حافظوں کا چک ہے، کہ لیے عدبت ہو، حافظوں کا چک ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا جرم ہمارا یہ ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم یتیموں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، اور ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ تم صوفی بن کے جلسے سنتے ہو، رات جاگتے ہو، تمہیں کیا ملا؟ ان کو پتہ ہی نہیں جو رب دینے والا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ مذاق کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ مولویوں پہ خرچ کرتے ہو، یتیموں پہ خرچ کرتے ہو، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہو، تمہیں کیا ملا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ رخ بدلے، ہم نے رخ موڑ لیے، اس لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایک باپ ہے، باپ، وہ
اپنی دولت کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کر رہا ہے. بیٹے کتنے ہیں؟ اس کے بیٹے کتنے ہیں؟ میں نے خطبہ جمعہ کی جب تیاری کی باپ کی شان پہ تو میں نے اس میں پڑھا اس کے 3 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے. اور بیٹے 3 جب آئے باپ نے بلایا فلاں وقت آ جانا. یوسف صاحب آپ کا بے سخی باپ تعریفیں سن رہا تھا آپ کے والد سے، اللہ ان پر رحم فرمائے. تو بچے آ گئے 3. کتنے بیٹے؟ اور ڈھیریاں اس نے لگائی 2. ڈھیریاں لگائیں بیٹے، ڈھیریاں لگائیں. تو بیٹے کہنے لگے ابا وارث 3 ہیں اور ڈھیریاں 2 ہیں. تو بابا کہنے لگا بزرگ سفید داڑھی والا بابا پتر ذرا دھیان نال ویکھو ڈھیریاں 3 نے. ڈھیریاں ذرا دھیان نال توجہ نال ویکھو ڈھیریاں 3 نے. 2 بھائی جو پہلے ہی ذرا کھاتے پیتے امیر تھے ان کو ڈھیری تیسری نظر نہ آئی، چھوٹے کو نظر آ گئی. اس نے کہا بابا میں نے تیسری ڈھیری دیکھ لی ہے، یہ 2 ڈھیریاں ہیں، ایک بھائی بڑا لے گیا ایک دوسرا بھائی لے گیا، تیسری ڈھیری تھی باپ، اس کو بیٹا لے گیا. جب گھر گیا تو بچے بھی انتظار میں، بیوی انتظار میں کہ آج مال کی تقسیم میں آج بابا پیسے لے کے آئیں گے. تو بچوں نے دیکھا بابا بابے کو لے کے آ گیا. بابا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا کیا وہ کٹھا کرو. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ کل کے لیے، بولو کل کے لیے کیا کر رہا ہے؟ مال کٹھا کر رہا ہے. اچھا تو گھر پہنچا، بیوی بچے بھی بڑے صبر والے. تو وہ جو بہو تھی نا، بہو جسے تم اپنی زبان میں کیا بولتے ہو؟ نو. کیا بولتے ہو؟ نو رانی. زہد صاحب نو رانی کہنے لگی فکر نہ کر، تیرا بھی باپ ہے تے میرا بھی باپ ہے. اور بیٹیو تم بھی ماشاءاللہ جلسے سننے آتی، اب بھی کوئی میری بہنیں بچیاں بیٹھی ہوں گی، توجہ کیجئے. کہنے لگی تیرا باپ ہے میرا بھی باپ ہے، خدمت کریں گے. بچے بھی دادا ابو سے لپٹ گئے. ہائے دادا ابو، دادا ابو، دادا ابو، دادا ابو. دادا ابو کو یار مل گئے. دادا ابو کو بول، دادا ابو کو یار بیلی مل گئے. ایک دن نا اس غریب بچے کے پاس نا 1 درہم ہے. کتنا؟ 1 درہم ہے. تو کہنے لگا آج کیا پکائیں؟ آج ہمارے پاس 1 درہم. اتنا غریب تھا. وہ بھائی ڈھیریاں لے گئے، 1 درہم ہے. بیوی سے بولا کیا پکائیں؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کہنے لگا نہیں تمہاری رائے نہیں، ابا جی سے پوچھتا ہوں آج ابا جی کو کیا پسند ہے. آج پوچھو بھائی محمد یوسف سے، بے شک کھاتے پیتے ہوں گے، ان کے پاس پیسہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ ان کا تعارف. امیر ہیں، غریب ہیں، زمیندار ہیں، جگیردار ہیں، کچھ کو کیا ہیں. جب باپ اتنا خرچ کرنے والا تھا تو ظاہر بات ہے اس کی اولاد بھی خرچ کرنے والی ہوگی، امیر ہوگی. ان سے پوچھو کہ باپ کی قدر کیا ہے. آج گھر ہے محمد یوسف کا اور بابا نظر نہیں آ رہا. آج 319 چک کے اندر زہد ملتانی صاحب آج 319 چک کے اندر اذان بابا نہیں دے رہا. آج درخت بھی پریشان ہوں گے، حجر و شجر بھی پریشان ہوں گے، بابا کدھر چلا گیا؟ بابا جی آج کیا کھاؤ گے؟ آپ کے بیٹے کے پاس 1 دینار ہے، درہم ہے. دادے نے کہیں بات سن لی ہوگی اپنے پوتوں کی، نواسوں کی، ہیں بچیوں کی. تو اس نے کہا پتر میرا آج مچھی کھان نو دل کر رہا ہے. اور بابا بلا مچھی کھا سکتا ہے؟ کتنے کنڈے تے کتنے ہے، آج میرا مچھی کھان نو دل کر رہا ہے. توجہ کیجئے، توجہ. بات سمیٹتے ہوئے آپ پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی اپنے گھروں میں، انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھر میں، اللہ خیر کرے. توجہ ہے، آج میرا مچھی کھانے کا دل کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو بیٹا گیا
مچھی نہ ملی، مچھی نہ ملی منڈی میں، پھر یہ بھٹی صاحب دریا پہ چلا گیا، نہر پہ چلا گیا، مچھی لے آیا، مچھی لے آیا، گھر آیا، مچھی کاٹی تو مچھلی کے اندر سے ایک دانہ نکلا۔ بھٹی صاحب مچھی کے اندر سے کیا نکلا؟ ایک دانہ نکلا۔ اس دانے کو اس نے کپڑے سے صاف کیا، پتہ نہیں کیا ہے، جیب میں ڈال لیا۔ بہرحال مچھی کٹ گئی، مچھی پک گئی، مچھی کھا لی۔ ہائے، اب مزدوری کرنے کے لیے منڈی میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں۔ ایک جوہری ہیرے بیچنے والا قریب آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی جیب میں ہیرا چمک رہا ہے۔ تسی نہ کہنا سبحان اللہ، کیونکہ انہوں پیو دی دعا لگی سی نا، تسی پیو دی دعا تے کیوں سبحان اللہ کہنی ہے؟ کی ضرورت ہے سانو پیو دی دعا تے؟ اس کی جیب میں کیا چمک رہا ہے؟ ہیرا چمک رہا ہے۔ یوسف صاحب، اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تو سمجھ لو باپ کی دعائیں ہیں، ماں کی دعائیں ہیں۔ توجہ کیجئے حاجی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ انور بھٹی صاحب، تسی بھی بھٹی ہو؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ کیڑے؟ بلال صاحب کیڑے ہو؟ ماشاءاللہ توجہ ہے۔ اب اس کی جیب میں ہیرا چمک رہا ہے۔ آئے ادھر دیکھیں، ایک جوہری آیا، بھائی بیچے گا؟ اس نے کہا بیچنا کیا ہے، لے لے ویسے۔ باتوں باتوں میں دوسرا جوہری ہے، اس نے کہا اس کو ایسے کیوں دے رہا ہے، میں اتنے دیتا ہوں۔ تیسرا جوہری، اس نے کہا میں اتنے دیتا ہوں۔ بولی لگتی لگتی وہ ہیرا 70,000 درہم میں بکا۔ انج نہیں، انج نہیں، ابھی بھی تمہارا آواز نہیں آیا۔ کتنے ہزار میں؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اس بچے نے اس نیت سے باپ کو رکھا کہ میری آخرت سنور جائے، باپ کی خدمت کروں، باپ کے پاؤں دباؤں، باپ کی عزت کروں، باپ کی خدمت کروں، باپ سے دعائیں لوں۔ رب نے آخرت بھی سنوار دی، رب نے دنیا بھی سنوار دی۔ 70,000 درہم میں ہیرا بکا۔ اور لوگوں، میں نے پہلے بھی شاید کہا ہو، آج پھر سن لیں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی قدر کرو۔ آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو غنیمت سمجھو۔ آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ دیکھیں، ایک باپ کا نافرمان ہے، ایک باپ کا نافرمان ہے، اسے دریا کی موجیں، اسے جودی پہاڑ کی چوٹی نہ بچا سکی۔ نوح نبی نے فرمایا بیٹا میری کشتی پہ آ جاؤ، کہا نہیں آؤں گا، نافرمانی کروں گا، جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب سے بچ جاؤں گا، مگر وہ بچ سکا نہیں، بچا۔ ایک باپ کا فرما بردار تھا، اور باپ نے کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے نیند میں دیکھا تیرے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اور بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کوئی بات ہے، 87 سال تک دعا کرتے رہے، اولاد نہیں ملی، اب مل گئی تو چھری۔ قال ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ او میرے ابا جان، چھری کیا چھرے پھیر دیں، کلاڑے چلا دیں، میں اف نہیں کروں گا۔ جس نے باپ کی نافرمانی کی اسے جودی پہاڑ کی چوٹی نہ بچا سکی۔ جس نے باپ کی فرما برداری کی وہ چلتی چھری کے نیچے سے بچ گیا، چلتی چھری کے نیچے سے بچ گیا۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، 19 والوں غور کرو، توجہ کرو۔ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں۔ آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو
کو سنوارنا چاہتے ہو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو. جب ڈر پیدا ہو گیا تو سمجھ لو سارے اعمال درست ہو جائیں گے. جھوٹ سے بچ جاؤ گے, غیبت سے بچ جاؤ گے, چغلی سے بچ جاؤ گے, شراب سے بچ جاؤ گے, زنا سے بچ جاؤ گے, چوری سے بچ جاؤ گے, قتل و غارت سے بچ جاؤ گے, نا انصافی سے بچ جاؤ گے, حق تلفی سے بچ جاؤ گے, ہر قسم کی برائیوں سے بچ جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. امام الانبیاء کا مدینہ ہے. تھک گئے ہو؟ اب بولو تو صحیح. تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ اچھا ہاتھ کھڑے کرو گے جڑے نہیں تھکے. ماشاءاللہ توجہ ہے. امام الانبیاء کا مدینہ ہے, مدینہ منورہ ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی ہیں. 27 مرتبہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے. اور لوگوں سارے 700 آیات حضرت عثمان کی شان میں قرآن میں اتری ہیں اور 27 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے. میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, میرے نبی کا صحابی ہے. ادھر دیکھیں, مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المؤمنین آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ میں ہر روز دیکھتا ہوں آپ بیٹھ جاتے ہیں, گھر نہیں جاتے, عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. کہنے لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اس کا وقت عبادت میں لگ جاتا ہے. کون عثمان ہے؟ جامع القرآن ہے, سفیر مصطفیٰ ہے, غلام مصطفیٰ ہے. کون عثمان ہے؟ 27 مرتبہ جنت کی بشارت زبان نبوت سے ملی ہے, مگر قبرستان سے گزرتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں, آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہ جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. قبر روزانہ آواز دیتی ہے, قبر روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الوحدہ انا بیت الدور. وہ آنے والے میں اندھیرے کا گھر ہوں, روشنی لے کے آنا. میں تنگیوں کا گھر ہوں, فراخی لے کر کے آنا. میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں. میرے اندر دہشت ہے, خوفناکی ہے. او انسانوں, نبی کے دیوانوں, مسلمانوں, 19 چک کے رہنے والوں, اگر آج تم نے 3 دن پہلے محمد قربان کی 4 پائی اٹھائی ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے, اگر 19 چک کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہوا ہے, ایک دن تیرا اعلان بھی ہوگا, ایک دن میرا اعلان بھی ہوگا. اس دن میں بھی بے بس, اس دن تو بھی بے بس. بچیاں 4 پائی کو چمٹ جائیں گی مگر بچیاں اس وقت بے بس, بیوی بیوہ ہو کے بے بس, بچے یتیم ہو کے بے بس. کبھی یہ نہ سوچا کر کہ میرے بچے, میں اور میرے بچے, اگر کوئی یتیم بچے تیرے اس 19 چک میں اگر گلیوں میں روڑے اٹھا رہے ہیں, اگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ڈر جا اللہ سے کل کو تیرے میرے بچوں کا یہ حال نہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سن کے بھی روتے تھے,
تو کبھی رویا نہیں، تجھے فکر آخرت سنایا جائے، تجھے آخرت کی آیات پڑھ کے سنائی جائے، تجھے جہنم کے حالات سنائے جائے، تیرے جسم پہ جو تک نہیں رینگتی، تجھے اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ان کے ایمان بھی مضبوط ہے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہے۔ ان کے دلوں پہ ایمان لکھا، پھر بھی رویا کرتے تھے، پھر بھی کہتے تھے نبی کی محبت مل جائے، عرش والے کی محبت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے۔ بھٹی صاحب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، خنجروں کے وار ہوئے ہیں اور جسم زخمی ہے، خون نکل چکا ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے بابا عمر فرماتے ہیں جاؤ جلدی جاؤ مدینہ پاک میں جاؤ اور میرے محبوب کے رازدان حذیفہ کو بلا کے آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امیر المومنین زخمی حالت میں آخری سانس ہے۔ کون عمر زمین پہ بولے عرشوں پہ قرآن بن جائے؟ کون عمر ہے جس کے راستے کے شیطان بھی راستہ چھوڑ جائے؟ کون عمر ہے جو نبی کی چاہت ہے، نبی کی دلی تمنا ہے؟ آخری وقت ہے، جاؤ مصطفیٰ کے رازدان کو بلاؤ، عقل مند بن جاؤ۔ توجہ میری طرف کریں، جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا دونوں ہاتھ کھڑا کر لے، پتہ چلے کہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، حضرت عمر فرماتے ہیں حذیفہ یار ادھر آ، تجھے امیر المومنین فرماتے ہیں ادھر آ۔ آگے آیا، امیر المومنین نے فرمایا حذیفہ تجھے میرے پاک نبی نے ایک فہرست دی تھی، اس فہرست میں منافقوں کے نام تھے۔ اے حذیفہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتا دے ان فہرست میں جو نبی نے تجھے دی تھی، جس فہرست میں منافقوں کے نام لکھے ہوئے تھے، تجھے نبی پاک نے منافقوں کے نام بتائے تھے، یہ منافق ہیں۔ اے حذیفہ بتا وہ کون کون تھے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نہیں بتاتا، مجھے نبی پاک نے منع کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ خطاب ریکارڈ ہو رہا ہے، محترم عطا الرحمن ربانی صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ ان کے نانا جی مولانا شہاب الدین کی قبر پہ کی اور رحمت نازل فرمائے، ان کے ماموں جان، ان کے سب رشتہ داروں کو اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر مسعود صاحب توجہ میری طرف کریں، غور کریں، کل یہ بھی ریکارڈنگ کہیں چلی گئی، ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت مل جائے اور اس کا ثواب بھی بھٹی اختر بھٹی کو مل جائے۔ حذیفہ ان کے نام بتاؤ، فرمانے لگے مجھے مدینے والے نے منع کیا تھا۔ اگلا جملہ سنے دل ہل جائے، کلیجے پھٹ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اگلا جملہ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ او میرے حذیفہ اگر ان کے نام نہیں بتاتا، اللہ کی قسم آپ نے دایاں ہاتھ کھڑا کر کے اونچی اللہ اکبر کہنا جس کو سمجھ آ جائے۔ اور لوگوں عمر کون تھا؟ دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، دنیا میں بولے تو قرآن بن جائے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لکان عمر۔ توجہ میری طرف کیجئے، غور کیجئے، لو کان بعدی نبی
لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے، اتنا وقار ہے، اتنا شان ہے، اتنا جاہ ہے، اتنا جلال ہے، اتنا رتبہ ہے، اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے، مگر عمر رو رہے ہیں۔ فرمایا حذیفہ نام بتا، کہا اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، میں نام نہیں بتاتا۔ فرمانے لگے حذیفہ اگر نام نہیں بتاتا اتنا تو بتا دے، اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں۔ تیری میری زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں، تیری میری آخرت کی بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ قبر سنوری ہے کہ نہیں۔ آخرت سنور جن کی سنور گئی تھی وہ رویا کرتے تھے، اور تو اور میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ بتا تو صحیح اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں، حالانکہ عمر کا نام نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، امیر المومنین اس لسٹ میں آپ کا نام کوئی نہیں۔ بولے بولے عمر کا نوکر، بولے ہاتھ کر کے اونچی بولے، اس لسٹ میں آپ کا نام، آپ کا نام، ذرا اونچی بولو، سٹیج والے بولیں آپ کا نام، اونچی بولو آپ کا نام۔ امیر المومنین کہتے ہیں یا عبداللہ، او میرے بیٹے ادھر آؤ۔ ابا جان جی حکم کیا ہے؟ او میرے بیٹے بے شک مجھے جنت کی خبر مل گئی، مجھے جنت میں میرا نبی معراج کی رات میرا محل بھی دیکھ آیا۔ معراج کی رات میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا محل بھی دیکھا، مگر اے عبداللہ ادھر آؤ، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، امی جان، امی عائشہ کے دروازے پہ جاؤ، امی جان کو جا کے کہہ دو امی جان ابا جان نے بھیجا، امیر المومنین عمر نے بھیجا۔ امیر المومنین نہ کہنا، صرف کہنا آپ کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، ام المؤمنین آئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، کہنے لگی کون ہے؟ امی عبداللہ ہوں، ابن عمر ہوں، عمر کا بیٹا ہوں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ امی جان آپ کے روحانی بیٹے عمر نے بھیجا ہے، آخری وقت ہے بابا جان کا۔ امی جان میرے بابا جی کا ایک پیغام ہے، توجہ کرنا، ادھر دیکھیں اللہ کا واسطہ توجہ کرنا۔ امی جان بابا جان کا ایک پیغام ہے، سن لیجئے۔ فرمایا بیٹا سناؤ۔ امی جی عمر ابو جان کہتے ہیں میرا آخری وقت ہے، جب میری روح نکل جائے امی مجھے اجازت دے دے کہ مجھے مدینے کے مسلمان روزے اطہر میں مصطفیٰ کے قدموں میں سلا دے۔ جنت البقیع میں بھی جگہ ہے، مگر میری دلی خواہش ہے میں مصطفیٰ کے قدموں میں لیٹ جاؤں۔ امی جان کا جملہ سنے، اوے لوگو امی جان کا جملہ، اے عبداللہ او میرے بیٹے جگہ ایک ہے، ایک جناب عیسیٰ کی جگہ پڑی ہے، ایک میری جگہ ہے، میری جگہ ہے عمر نے مانگ لی ہے، کوئی بات نہیں مجھے کسی اور قبرستان میں دفنا دینا۔ عمر کو کہہ دے امی مان گئی ہے، امی اس لیے مانی ہے، عمر کو کہہ دینا جب میرے اوپر الزام لگا تھا لوگ سوچتے تھے پتہ نہیں یہ الزام سچا ہے کہ نہیں، عمر تھا جس نے کہا تھا سبحان کا ھذا بہتان عظیم۔ میرے عمر نے کہا تھا حضور ساری دنیا غلط ہے، امی پاک ہے، امی پاک ہے، امی کا لباس پاک ہے، امی کا بستر پاک ہے، امی کا گھر پاک ہے، امی کی سوچ پاک ہے، امی کے ارادے پاک ہے، امی کا منہج پاک ہے، امی کا منشور پاک ہے، امی کا بستر پاک ہے۔ یہی میرا بیٹا عمر تھا جس نے کہا تھا سارا جہان جھوٹا امی سچی۔ تو آج میں اپنے بیٹے عمر کو جگہ کیوں نہ دوں؟
آج تم بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کرو. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ بھی ایک خدمت تھی، اماں کی خدمت تھی، دل میں محبت تھی، اماں کی محبت تھی، دل میں پیار تھا، اماں کا پیار تھا، ماں مومنوں کی ماں کا احترام تھا. اور لوگوں آخرت سنوارنا چاہتے ہو، مومنوں کی ماں سے آپ نے محبت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ازواج مطہرات کا احترام کرنا ہے، نبی کی بنات کا احترام کرنا ہے، آل رسول کا احترام کرنا ہے، آل نبی کا احترام کرنا ہے، آل پیغمبر کا احترام کرنا ہے، صحابہ کا احترام کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ہے زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. میرا پتہ نہیں میں گھر پہنچوں یا نہ پہنچوں، میرے اللہ کو پتہ. تیرا بھی پتہ نہیں اب اس وقت اٹھ کے گھر جا سکتا ہے کہ نہیں. ہے زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں. بات ہی ختم کروں. 100 رسا سرے تے گنڈ، بڑے بڑے جامع خطاب ہو گئے، بڑے بڑے جامع انداز میں خطاب ہو گئے. طالب علم کا سبق سننے والوں، بات ہی ختم کروں. آج کون فوت ہوا ہے؟ وہ فوت ہوا ہے جس کی وفات پر جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ میں آیا ہے. آج کون فوت ہوا ہے جس کی وفات پہ آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی ہے؟ آج کون فوت ہوا ہے جس کی وفات پہ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آیا؟ آج کون فوت ہوا؟ آج کون فوت ہوا ہے؟ او لوگوں جس کا خیمہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب لگوایا، مسجد نبوی میں لگوا دیا. آج کون فوت ہوا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آج جو فوت ہوا ہے، آج اس کا جسم بڑا بھاری تھا، مگر جب کندھا دیتے تھے تو میت کا وزن بھی نہیں ہوتا تھا. کیا نام ہے صحابی کا؟ جی نہیں ہے نا یاد؟ آج نہیں نا یاد. جلسے سنے، جمعے پڑھے ہیں، بڑی دیر ہو گئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد وہ سعد ہے جس نے برادری چھوڑ دی، سارا جگ چھوڑ دیا، نبی نہیں چھوڑا. مگر میرے یارو، آج اس قبر نے آج اس قبر نے میرے سعد کو بھی جھٹکا دے دیا. ہائے ہائے ہائے. میرے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی آج جھٹکا دے دیا. تو بتا تیرا میرا کیا بنے گا؟ تیرا میرا کیا بنے گا؟ اللہ سے دعا کر اللہ آج کی اس پاک محفل کو قبول فرمائے. جتنے میرے شیخ بیٹھے ہیں، اشرف بٹی صاحب، مولا لیاقت زاہد ملتانی صاحب، قاری صاحب، بھائی یوسف صاحب، عبداللہ اشرف صاحب، تمام احباب، اور خصوصاً میرے بھائی اختر بٹی صاحب جنہوں نے آج اس پروگرام کی دعوت دی، میزبان ہیں.
اپنے رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کی، دعا کیجیے اللہ دن دگنی رات چگنی اسے اور ترقی عطا فرمائے، اللہ وہ عروج دے میرے بھائی کو جو عروج تیرا بندہ مانگتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہ کر، اللہ نہ بندے کا محتاج کر نہ منجے کا محتاج کر، سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ میری تیری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد قربان صاحب بابا جی، اللہ پاک ان کی زندگی کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ زندوں کو بھی معاف فرمائے، اور تقریر کے دوران خطبے کے دوران دیکھیں نا رزق حلال کمائی میں سے اٹھ کے عالم دین کو علماء کو عطیہ دینا، بھائی محمد انور صاحب انہوں نے 500 روپے اپنے رزق حلال کما کے عطیہ دیا، اللہ کی قسم ہے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ بھی سوچ سکتے تھے کہ یہ صبح میرے کام آئے گا، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا، علماء خدمت میں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ رہتی دنیا تک ان کی اولاد کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جنہوں نے آمین کہ اللہ ان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا، علماء کی خدمت، علماء کی محبت اور علماء سے عقیدت، اور وہ علماء جو حقیقت میں نبی کے وارث ہوں، حقیقت میں نبی کے وارث ہوں، ان سے محبت، یہ ایمان کی دلیل ہے، اللہ کے فضل سے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی کی محبت قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے بھائیوں نے علماء سے محبت کی اور محبت کریں گے، ساری زندگی کرتے رہیں گے، اللہ ان سب کے نیک ارادے پورے فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمان جو آئے ہیں ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس پروگرام میں آئی ہیں، اللہ ان سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ کسی وقت بھی کسی معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہر وقت ہر معاملے میں اپنے فضل کے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ اپنے فضل کے خزانوں سے سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ لاک ڈاؤن سے بچانا، کرونا کی بیماری سے بچا، دل کے مریضوں کو شفا دے، کینسر کے مریضوں کو شفا دے، بلڈ پریشر، گنٹھیا، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ اور دمے کے مریض، پتھری گردے کے مریض، جگر میدے کے مریض، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری، آنکھوں میں موتیے کے اترنا، اللہ سب بیماروں کو، دماغی مریضوں کو، اللہ ہائپیٹائٹس یرکان کے مریضوں کو، اللہ سب کو شفا دے۔ اے اللہ سب کو شفا دے۔ میرے شیخ اللہ تو جانتے ہیں میں نے کسی جگہ بھی نہیں بھلایا اپنی دعاؤں میں، میرے شیخ مولانا لیاقت محمود زہد ملتانی صاحب کی صاحبزادی کو، ہماری بہن کو اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ تیرے کلام میں شفا ہے، تیری چوکھٹ پہ شفا ہے، تیرے دروازے پہ شفا ہے، تیرے خزانوں میں شفا ہے۔ اللہ اپنی اس بندی کو شفا دے دے، اللہ مکمل صحت دے دے، جس طرح پہلے صحت تھی پہلے کی طرح صحت ایمان عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، اللہ قرضوں کے بوجھ، پریشانی، اللہ سب گھروں کو اس قسم کے تمام پریشانیوں سے، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کی خیر فرما، اللہ تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ جس مسجد میں جہاں جہاں بھی جس کا حصہ ہے، اللہ سب کی خدمتیں قبول فرما۔ اے اللہ شیخ مدرسے کا نام لے رہے تھے،
کہ بابا جی کہتے تھے صوفی قربان صاحب کے انہوں چلاؤ، اللہ اس کو بھی اللہ آباد کر دے، یا اللہ اس کو بھی آباد فرما، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دے، کشمیر پہ رحم فرما، کشمیر پہ رحم فرما، فلسطین پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اس وقت جہاں جہاں مسلمان مجبور، بے بس، بے آسرا، بے چارہ، مرد ہے یا عورت، بچی ہے یا بچہ، دشمن کی قید میں، گرفت میں، اللہ کہیں قید میں، جیل میں، کہیں بھی بیمار ہے، ہسپتالوں میں، دکھی ہے، اللہ اس کے دکھ دور کر دے، دکھ دور کر دے۔ انسانیت کا دکھ اللہ بانٹنے کی توفیق دے۔ ہم انسانیت کے کام ہیں، انسانوں کی خدمت کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمان مل کر دعا مانگتے ہیں، اللہ زمینی اور آسمانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفتوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا۔ اللہ جن جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و ایمان عطا فرما۔ اللہ محترم اشرف بھٹی صاحب کے بیٹے جس نے تقریر کی عبداللہ اشرف، اس کو خطیب العرب والعجم بنا دے۔ جنہوں نے آمین کہی ان کو بھی خطیب العرب والعجم ان کی اولادوں کو بنا دے۔ میرے شیخ لیاقت محمود صاحب کے بچے محمد عثمان کو خطیب العرب والعجم بنا دے۔ اللہ قاری القرآن بنا دے۔ میرے مالک تو ہماری دعائیں قبول فرما۔ سٹیج پر بیٹھنے والے میرے بھائی احباب، علماء، احباب گرامی، زمین پر صفوں پر بیٹھنے والے تمام مسلمان، اللہ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرما، عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو عطیہ دینا، کسی سے محبت کرنا، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ جو جو بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی بھی کسی معاملے میں شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ ہر معاملے میں اپنے فضل و کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، مال و مال فرما۔ میرے بھائیو درود پاک پڑھو، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کر دو۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ جن کی اولاد نہیں، جھولیاں خالی ہیں میرے مالک، ان کو اپنی نرینہ نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما، جنہیں بیٹے دیے ہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ بیٹیاں دی ہیں بیٹا کو انہوں نے نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے محترم شیخ مولانا عبدالحمید شورئی صاحب بڑا اچھا بیان کر رہے تھے۔ اللہ اپنے والد محترم کا تذکرہ کر رہے تھے، پیدل سفر کیے، سائیکلوں پہ سفر کیے۔ مولانا اسد اللہ بھامبڑوی رحمت اللہ علیہ، اللہ یہ تیرا مجاہد بندہ جس قبر میں سو رہا اللہ اس کی قبر پہ کی روڑ رحمت نازل فرما۔ بابا بورے والا عبداللہ گرداس پوری کی قبر پہ کی روڑ رحمت نازل فرما۔ اللہ جتنے مشائخ دنیا سے چلے گئے اللہ میرے بھائی مولانا اسلم رضا رحمت اللہ علیہ کے خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ میرے ابا جان مولانا عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ میری امی جان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کسی مسلمان کو اولاد کا دکھ نہ دینا، دکھی بیٹیوں کو سکھا کر دے، دکھی بیٹیوں کو سکھا کر دے، دکھی بہنوں کو سکھا کر دے، دکھی بچیوں کو سکھا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کثیرا۔